گھنٹہ 2 گھنٹے مل کے پھر بھی معطر کریں اپنے زبانوں کو صلوات کی تلاوت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب الشاکرین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، قال الحسين عليه السلام: خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ تھک جائے، نیند آ رہی ہو، تو بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے نیند دور ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسے ہمارے برادران صبح کے وقت نیند میں ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یوں ہم بھی کہہ سکتے ہیں الصلوات خیر من النوم۔ مل کے بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر جب سفر معراج پہ گئے، اور یہ میں کہتا چلوں کہ ایک مرتبہ نہیں گئے تھے، لوگوں نے تو خیر ایک مرتبہ بنائے ہوئے تھے، شاید ایک بار گئے تھے، کئی مرتبہ گئے۔ معراج پہ جب پیغمبر گئے تو خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں ایک فرشتہ دیکھا جس کے 1,00,000 ہاتھ تھے، اور ہر ہاتھ کی 1,00,000 انگلیاں تھیں، اور ہر انگلی پہ، جیسے ہمارے یہ 3 پور یا بند کہتے ہیں، ہر انگلی پہ 1,00,000 بند تھے۔ اور اس نے یہ کہا کہ خدا نے میری ڈیوٹی بارش کے قطرے گننے پہ لگائی ہوئی ہے، کتنے قطرے دریا میں گرے، کتنے صحرا پہ گرے، کتنے آبادی پہ گرے، کتنے ویرانوں میں گرے، کتنے قطروں نے لوگوں کو مفید کیا، کتنے قطروں سے حیوان مستفید ہوئے۔ اور میں قدرت رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ قدرت دی ہے کہ یہ سارے قطرے میں اپنی ان انگلیوں کی پوروں پہ گن لیتا ہوں۔ مگر اللہ کے حبیب، جو کام میرے بس میں نہیں ہے، جو میں نہیں کر سکتا، اتنے قطرے گننے کی قدرت کے باوجود جو کام میرے بس میں نہیں ہے، جب کوئی گروہ مل کر آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتا ہے، میں وہ ثواب شمار نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے سرنامہ کلام کے طور پر سید الشہداء کا جو فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے، میرا وتیرہ بھی یہی ہے، اور میرے پیش رو بھی اسی انداز کو لے کے چل رہے تھے۔ سید الشہداء نے مدینہ چھوڑتے وقت اپنا کربلا سجانے کا جو مقصد بیان کیا ہے، وہ کچھ ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ میں کسی ظلم و فساد کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہا، میں کسی سیر و تفریح کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہا، طمع و لالچ کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہا، بلکہ میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔
اور ہماری مجالس کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ امت رسول کی اصلاح ہو۔ جنہیں جنہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ بلند آواز سے سمجھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے فرمائش ہوئی تھی کہ چونکہ رات کا وقت ہے اور نیند کا غلبہ بھی بعض لوگوں پہ ہے، لہٰذا مختصر ہی کیجیے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر ہی کروں۔ البتہ نیند سے ذکر حسین کا ثواب کی گناہ زیادہ ہے۔ بے شک۔ مل کے بلند آواز سے سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارہا دفعہ میں یہ باتیں کہہ چکا ہوں کہ آج مجلس حسین کا مقصد وہ نہیں رہا جو مقصد سید الشہداء نے خود کربلا جانے کا بتایا تھا۔ صادق آل محمد کا فرمان آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ خدا متعال نے 3 چیزیں سید الشہداء کو اس شہادت عظمیٰ کے بدلے میں عطا کی ہیں، جو اضافی طور پر عطا کی ہیں، ورنہ امام مجتبیٰ کا مرتبہ اور مقام سید الشہداء سے کم نہیں ہے، بلکہ سید الشہداء کے بھی امام ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ بے شک۔ مگر اللہ نے امامت کو سید الشہداء کی نسل میں سے قرار دیا ہے اس شہادت عظمیٰ کے بدلے میں۔ اللہ نے، میں کوشش کروں گا اختصار کے لیے عربی عبارات کو چھوڑتا جاؤں، صرف وہ باتیں کروں جو آپ کو سمجھ آئیں۔ اللہ نے تربت حسین کو باعث شفا قرار دیا ہے شہادت عظمیٰ کے بدلے میں۔ آج بھی جو شخص لا علاج ہو نا، جس کا علاج دنیا کے کسی طبیب کے، ڈاکٹر کے، کسی بڑی سی بڑی اسپتال کے پاس نہ ہو، شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ وہ تربت حسین کی مٹی کو خاک شفا سمجھ کے استعمال کرے، ممکن ہی نہیں ہے اسے شفا نہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے حسین کے گنبد کے نیچے دعاؤں کی استجابت کو قرار دیا ہے۔ کوئی دعا سوائے معصیت کے ایسی نہیں ہے کہ جو حسین کے گنبد کے نیچے کھڑی ہو کر مانگی جائے اور اللہ قبول نہ کرے، مگر شرط وہاں بھی معرفت ہے۔ معرفت کے ساتھ جو سید الشہداء کی زیارت کے لیے جائے اور پھر گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر، قبہ حسین کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ ان ہاتھوں کو نیچے آنے سے پہلے دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں اللہ نے ایک چوتھی چیز بھی سید الشہداء کو اس شہادت عظمیٰ کے بدلے میں عطا کی ہے۔ وہ چوتھی چیز یہ مجلس حسین ہے۔ آج دنیا میں کہیں مجلس کا ذکر ہو نا، مؤمن کے لیے مجلس سے مراد مجلس حسین ہے۔ اور یہ مجلس حسین جو اللہ نے سید الشہداء کو انعام کے طور پر عطا کی ہے، یہ اللہ نے اس لیے عطا نہیں کی کہ اس مجلس حسین کو میں اپنی کمائی کا ذریعہ قرار دوں۔ یا مجلس حسین میں اس لیے آؤں جس مقصد کے لیے میں ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہوں کہ میری تفریح تباہ ہو، میرا وقت گزر جائے، میرے دل کو کوئی خوشی میسر ہو، میں اس لیے ٹی وی کے سامنے یا ڈراموں کے سامنے بیٹھتا ہوں۔ وہی مقصد لے کر میں مجلس حسین میں بھی آؤں کہ خطیب ایسے جملے سنائے گا جو میری تفریح تباہ کا سبب اور باعث ہوں گے۔ اللہ نے اس لیے تو نہیں دی، یا اللہ نے اس لیے بھی مجلس حسین نہیں دی کہ میں اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے امام برگاہ میں مجلس حسین کراؤں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں بانی نے بڑی مجلس کرائی ہے، میری شہرت کا ذریعہ ہو۔ نہیں، اللہ نے حسین کو مجلس عطا کی ہے، فرش عزا عطا کیا ہے کہ وہ مقصد جو لے کے حسین مدینہ سے چلے تھے، قیامت تک اس مقصد کی تکمیل کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے۔ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو میں بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل مجلس فرجهم۔ کی عزت کے، فضیلت کے عنوان سے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ شاید میں نے پہلے بھی کہیں بیان کیا ہے، نجف میں ایک مومنہ تھی جس نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا خانہ بنایا ہوا تھا، اور ہر سال جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا، مومنہ فرش عزا بچھاتی، نیاز کا اہتمام کرتی،
پڑھنے والیاں آ کے پڑھتی، ذکر مصیبت، ذکر فضائل و مصائب بیان ہوتے. 10 دن اس کا یہ وتیرہ تھا. جب تک توان و توانائی رہی مومنہ یہ کام سر انجام دیتی رہی. حتیٰ کہ سال ہا سال گزر گئے، ضعیفہ ہو گئی، ہڈیوں میں طاقت نہ رہی، چارپائی سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہی. اسی کوئی دنیا کا غم مومنہ کے دل میں نہیں ہے، اسی پریشانی میں ہے کہ محرم قریب آ رہا ہے، سید الشہداء کے ایام آ رہے ہیں، زہرا کے لال کے غم کے ایام آ رہے ہیں. میرے اندر قوت نہیں ہے، کس انداز سے میں اہتمام کروں گی، کیسے آئیں گے سننے والے اور پڑھنے والے. یہی غم مومنہ کو کھا رہا ہے، اور دن رات اسی غم میں ہے کہ محرم کا چاند طلوع ہو جاتا ہے. جو ہی چاند طلوع ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ مومنہ کے دروازے پہ دستک کی آواز آتی ہے. پوچھتی ہے بلند آواز سے، کون ہے؟ چونکہ عرصہ ہو گیا میرے دروازے پہ کوئی آیا نہیں ہے، کون ہے میرے دروازے پہ دستک دینے والا؟ باہر سے ایک صدا آتی ہے، میں تیرے گھر میں ان مستورات کی خدمت کے لیے آئی ہوں جو سید الشہداء کا غم منانے آئی ہوں. ایک مرتبہ دل کو تسلی اور ڈھارس ہوتی ہے. کہتی ہے اندر تشریف لے آئیں. ایک خاتون پردے میں ملبوس، سیاہ لباس میں، برقعے میں ملبوس اندر آتی ہے. 10 دن وہ خاتون خود نیاز بھی بناتی ہے، فرش بھی بچھاتی ہے. پڑھنے والیاں بھی آتی ہیں، سننے والیاں بھی آتی ہیں. 10 دن جب سید الشہداء کا ذکر ہوا نا، آئی شام غریباں، مجلس ہو چکی. وہ خاتون جانے کی تیاری میں ہے. مومنہ نے نہیں چاہا، ابھی تک کوئی تعارف نہیں ہوا تھا، چاہا کہ میں اس خاتون کو جو خدمت کی ہے کچھ اس کے صلے میں عطا کروں. جب کہا نا کہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتی ہوں، ایک مرتبہ اس خاتون نے انکار کیا، پھر کہا، پھر انکار ہوا. جب اصرار کیا نا اس مومنہ نے، میں آپ کی مشکور ہوں، ممنون ہوں، آپ نے احسان کیا ہے، میرے گھر تشریف لائی ہیں، میرا عزا خانہ سجایا ہے، یہ فرش عزا بچھایا ہے، لنگر و نیاز کا اہتمام کیا ہے، میں چاہتی ہوں کچھ آپ کو عطا کروں. ایک مرتبہ چہرے سے نقاب الٹ کے بطیہ کی مظلومہ زہرا نے کہا، مومنہ تو مشکور نہ ہو، میں زہرا تیری مشکور ہوں، تو نے میرے بیٹے کا فرش عزا بچھایا ہے، میں زہرا بقیہ چھوڑ کے ان کی خدمت کے لیے آئی. یہ مقام ہے مجلس عزا کا. نہ جانے کون کون آتا ہے مجلس عزا میں، اور ہم کیا سلوک کرتے ہیں مجلس عزا کے ساتھ. آج تو میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا نا، 2 طبقات نے بڑا ظلم کیا ہے مجلس عزا پہ، عزاداری سید الشہداء پہ. ایک وہ جنہوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا. میں پہلے دوسرے طبقے کی بات کروں گا کہ جنہوں نے ولا و عزا کی مخالفت اپنے خون میں وراثت کے طور پر حاصل کی. اسی لیے کہتے ہیں ہم کہ وہ خون گندا خون ہے جس میں حسین کی دشمنی ہے. جیسے آپ سنتے ہیں نا، جسم کا کوئی حصہ سن ہو جاتا ہے. سن ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ خون کی گردش اس حصے میں اس انداز سے نہیں ہو رہی، یعنی خون کی خرابی ہے. کسی کا پاؤں سو جاتا ہے، کسی کا بازو سو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے لوگوں کے اعضاء سو جاتے ہیں یا نہیں سو جاتے. یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ خون کی خرابی ہے جس کی وجہ سے سو جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں وہ مجمع عطا کیا ہے جو مجمع ذکر حسین میں چاہے فضائل ہوں چاہے مصائب ہوں سن نہیں ہوتا. پتہ نہیں آپ لوگ بات سمجھے؟ ماشاءاللہ. سن ہونا خون کی خرابی کی علامت ہوتا ہے. ہمیں اللہ نے وہ مجمع عطا کیا ہے، خون میں کوئی خرابی نہ ہو تو بندہ فرش عزا پہ آتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے شاید میں کھول کے بیان نہ کر پاؤں. جس کے خون میں خرابی ہو اللہ اسے فرش عزا پہ آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. اہل تشیع اہل سن نہیں ہے، یعنی سن نہیں ہوتے فضائل مسائل میں. وہ طبقہ جس کے خون کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے ولا کو بھی عزا کو بھی اپنی دشمنی کا سبب اور معیار قرار دیا ہے. آج ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے نا اس ملک کے اندر. یہ جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے یہ اگرچہ خود ان کے اپنے لیے بھی بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا.
وہ جو کہتے ہیں نا یہ اذان ہے جس میں علی ولی اللہ کہا جاتا ہے، جس میں خلیفۃ بلا فصل کہا جاتا ہے، یہ دہشت گردی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی اس سے خلفاء کی توہین ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فلاں 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 کو خلیفہ رسول نہیں مانتے۔ میں بہت وہ علمی گہرائیوں میں تو چونکہ جانے کا ماحول نہیں ہوتا مجالس میں، ایک جملہ کہہ دوں، میں چونکہ برادران اہل سنت کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہوں، ہمارے برادران اہل سنت بھی کسی کو منصوص من اللہ یا منصوب من الرسول خلیفہ نہیں مانتے، وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ لوگوں نے بنایا اور وہ بن گئے، نہ اللہ نے بنایا نہ رسول نے بٹھایا۔ اتنا تو ہم بھی مانتے ہیں، کیا خیال ہے، مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ محمد یہ غلط فہمی ہے نا کہ ہم نہیں مانتے۔ ایک امر واقع ہے، ایک میں آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھا ہوں، کل کوئی اٹھ کے کہے جی کہ یہ صاحب اس ممبر پہ نہیں بیٹھے، یہ تو ایک امر واقع کا انکار ہوگا نا۔ بیٹھے ہیں ممبر پہ، ہم مانتے ہیں وہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ نے نہیں بنایا تھا، رسول نے نہیں بٹھایا تھا، عوام نے بٹھایا تھا۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا اور رسول کا بتایا ہوا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس معجزہ ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ مسیح پیغمبر کے پاس معجزہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ پھر مشکل بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ اذان میں علی کی خلافت کی گواہی، بلا فصل خلافت کی گواہی دہشت گردی ہے، چونکہ آپ کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ دوسروں پہ اپنا نظریہ تھوپنے سے پہلے ذرا سوچیں، سمجھیں، فکر کریں۔ اس ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، اس ملک میں عیسائی بھی رہتے ہیں، اس ملک میں یہودی بھی رہتے ہیں، اس ملک میں سکھ بھی رہتے ہیں، دیگر مذاہب بھی رہتے ہیں۔ کل کوئی ہندو اٹھ کے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کرے، یہ جو اذان مسلمان 5 ٹائم سپیکر لگا کے دیتے ہیں، میرے کانوں میں آواز آتی ہے، اس سے میرے عقیدے کی توہین ہوتی ہے۔ کہہ سکتے ہیں نا جی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، ہندو مانتا ہے آپ کا اللہ سب سے بڑا ہے؟ وہ تو اپنے بھگوان یا ایشور کو مانتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اذان میں کہتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے سوا لائق عبادت کوئی نہیں ہے۔ جو اپنا ماتھا بت کے سامنے رکھ کے اس سے مانگنے کا قائل ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ لائق عبادت میرے معبود کو نہ کہہ کے آپ نے اس کی توہین کر دی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ بسم اللہ جی۔ آپ یہ بات ماننے کے قائل ہیں کہ ان کے مذہب کی توہین نہیں ہوتی ان جملوں سے، اور وہ اگر اٹھ کے کہیں کہ ہمارے مذہب کی توہین ہوتی ہے لہذا اس اذان کو بند کر دو، آپ مان جائیں گے کہ اذان بند ہو جانی چاہیے چونکہ یہ ہندو کے مذہب کی توہین کرتی ہے؟ یہ باتیں کہنے کے لیے عقل ہونی چاہیے، اور عقل سلیم ہوتی تو علی کا انکار ہی نہ کرتے۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے ایک سوال ہے، کوئی کسی کی خلافت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ ہم توہین کے قائل نہیں ہیں، میں اس پہ بھی ایک جملہ کہوں گا، توہین کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں کہ آپ کسی بات کے آگے بند باندھ دیں، یہاں سے آگے تحقیق نہیں ہونی چاہیے، بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ جو شخص یہ کہتا ہے نا بات نہیں ہونی چاہیے علمی انداز سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دلائل نہیں ہے، علم نہیں ہے، ضد ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کسی صحابی رسول کی خلافت کا اگر کوئی قائل نہیں ہے، کیا وہ اس کی توہین ہے؟ اگر کسی صحابی کی خلافت کا قائل نہ ہونا توہین ہوتا، نبی جب اس دنیا سے گئے ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابی تھے، کیا سب کو خلیفہ رسول مانتے ہو؟ جو نہیں ہے کیا ان کی توہین کرتے ہیں؟ اچھا چلے اس کو بھی چھوڑیں، جو سقیفہ میں تھے کیا ایک ہی نام پیش ہوا تھا؟ جب لوگوں نے منتخب کیا تھا چند لوگوں نے بیٹھ کر، کیا ایک نام پیش ہوا تھا؟ ذرا اٹھائیں نا حدیث اور تاریخ کی کتابیں کھنگالا کریں، آپ کی اور ہماری ساری کتابیں بول بول کے کہہ رہے تھے وہاں تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا نام بھی پیش ہوا تھا، اور عبداللہ ابن زبیر
جن کی آپ بہت تکریم و تعظیم کرتے ہیں، رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، انہوں نے مولا علی کا نام پیش کیا تھا۔ جنہوں نے مولا علی کے نام کو ریجیکٹ کر دیا، کسی اور کے نام کو سلیکٹ کیا، انہوں نے علی کی توہین آپ نہیں مانتے توہین کی ہے، آپ کہتے ہیں رائے دی ہے۔ آج کوئی کہے کہ ہم فلاں کو خلیفہ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں توہین کر دی ہے۔ توہین ان باتوں سے نہیں ہوتی، علمی باتوں سے توہین نہیں ہوتی، توہین ہوتی ہیں گالیاں نکالنے، توہین ہوتی ہے کسی کو برا بھلا کہنے سے، چاہے وہ شام کا ممبر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ایک شاید آپ کو تو سمجھنا ہے، سرائکی زبان کے محاورہ ہے، باندھے دی ہر شاہ باندھی تھے، نہ باندھے دی کشا نے باندھی، یعنی جو اپنے دل کو پسند اور اچھا لگتا ہو اس کا ہر کام پسند ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر دے، کچھ بھی کہہ دے، اس کی بات کی دلیل آپ نکال دیتے ہیں۔ اور جو نہیں پسند، وہ چاہے نماز ہی پڑھ رہا ہو، چاہے قرآن ہی پڑھ رہا ہو، چاہے حدیث پیغمبر ہی بیان کر رہا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ بات تو ہم نہیں مانتے۔ یہ اسلام کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ اگر جرت ہے، ہمت ہے، آئیں اپنی کتب لے کے آ جائیں، ثابت کریں کہ آپ مانتے ہیں خلیفہ رسول منصوص من اللہ اور منصوب من اللہ؟ نہیں مانتے۔ یہ توہین نہیں ہے، میں جولا کے اس طبقے سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، توہین کا آپ کو مطلب و مفہوم ہی نہیں پتا۔ اگر یہ مفہوم توہین کا ہوتا جو آج آپ بیان کر رہے ہیں، تو پھر آپ ثقیفہ سے شروع کریں کہ لوگوں نے کس کی توہین کی ہے۔ توہین کا یہ مطلب نہیں ہے، نہ ہی ملت تشیع کسی کی توہین کرنے کی قائل ہے۔ بے عینی میں یہ بات بھی تسلیم کرتا ہوں، ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں اہل بیت رسول کی توہین کرنا حرام ہے۔ اسی انداز سے میں ممبر حسین پہ بیٹھ کے یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں بھی اصحاب رسول اور ازواج رسول کی توہین کرنا حرام ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نبی کی کسی بیوی کی توہین کرے جنہیں قرآن نے مؤمنوں کی مائیں کہا ہو؟ ایک بات بڑی واضح سی ہے، کسی شخص کی کوئی ایسی بیوی ہو جس سے وہ خوش نہ ہو، اچھی نہ ہو، مثلا محفل میں بیٹھ کر آپ اسے یہ کہیں کہ تمہاری بیوی میں فلاں 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 خامیاں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، کیا اسے اچھا لگے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس ذات کو جسے اللہ نے اپنی کائنات میں سب سے زیادہ باعزت بنایا ہے، اس کے گھر کے بارے میں باتیں کرے؟ اس رسول کو پسند آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ یہ معاملہ ایک الگ ہے کہ انہوں نے کیا کیا نبی کے ساتھ اور نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا، لیکن ہم تو ان کے قائل نہیں ہیں۔ مل کے بلند آواز سے سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خلافت بلا فصل امیر المومنین پہ اتنے دلائل ہیں اور مستند دلائل ہیں، میری عمر گزر جائے دلائل ختم نہیں۔ میں ایک صرف واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں جو فریقین کی کتب میں ہے، فقط شیعہ کتب میں نہیں ہے۔ جب مکہ میں اسلام ابھی کمزور تھا، پیغمبر اسلام مکہ سے جو باہر کی قریب کی آبادیاں تھیں نا، وہاں دعوت اسلام کے لیے جاتے تھے، جیسے طائف کا بھی سفر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح قبیلہ بنی عامر کے پاس گئے جو مکہ سے باہر ایک قبیلہ رہتا تھا۔ یہ دونوں کی کتب میں ہے، شیعہ سنی دونوں کی کتب تاریخ میں یہ واقعہ درج ہے۔ بنی عامر کو جب دعوت اسلام دینے پیغمبر گئے نا، تو انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے ایک شرط رکھی، ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی حکومت بنانے کے لیے جنگ کریں گے، آپ کے مخالفین کو تحقیر کریں گے، آپ کی حکومت بنوائیں گے۔ شرط ہماری یہ ہے کہ آپ جب اس دنیا سے جائیں تو وہ جو آپ کی وصایت ہے، جو آپ کی نیابت ہے، جو آپ کی خلافت ہے، وہ بنی عامر میں سے ہوگی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، وہاں پیغمبر نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے بعد تم جیسے چاہو بہتر ہے کر لینا؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ میرے بعد تم آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لینا۔ یہ بات اس وقت پیغمبر نے کہی جب پیغمبر کی حکومت چھا چکی تھی، کوئی اس سے ٹکرانے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس وقت پیغمبر نے یہ بات کیوں نہیں کہی جب ابھی اسلام کمزور تھا اور اسے ضرورت بھی تھی؟ پیغمبر کے تاریخی جملے انہوں نے بنی عامر والوں کو انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ جو معاملہ اس وقت اللہ کے ذمہ تھا، یہ کیسے ہو گیا کہ بعد میں وہ معاملہ بندوں کے ذمہ ہو گیا؟
نہیں، چونکہ آپ کی ضد ہے، آپ نے ماننا نہیں ہے، ورنہ اللہ نے منسوس بھی کیا ہے اور نبی نے منسوب بھی کیا ہے۔ ایک قبیلہ بنی عامر کا واقعہ نہیں ہے، میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا، دعوت ذی العشیرہ سے شروع کریں۔ وہ پیغمبر جس کی بات کو مکہ کے مشرک بھی جسے صادق و امین مانتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے آج تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں سنا، آج تک وعدہ خلافی نہیں دیکھی، ہم بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، امانت میں خیانت بھی نہیں کرتے۔ آج کا مسلمان یہ کہے کہ اس وقت دعوت ذی العشیرہ میں نبی نے جو یہ کہا تھا کہ جو میرا آج مددگار ہوگا وہ میرا وصی بھی ہوگا، میرا نائب بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا، مگر بعد میں بھی یہ وعدہ پورا نہیں کیا، اس کے اسلام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اور ایک پھر دوسرا طبقہ ہے جس نے، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، کہ مجلس کو تفریح تباہ کا یا کمائی کا ذریعہ ہے۔ آج ایک فتنہ جو دفن ہو چکا تھا پھر دوبارہ سے زندہ کیا جا رہا ہے۔ یہیں آپ کے ٹیکسلا میں مجالس میں کہا جا رہا ہے کہ جو علی کو نماز میں سے نکالتا ہے وہ فلائیں فلائیں فلائیں۔ مجھے یہ بات بتائیں، کوئی شیعہ اس بات کا قائل ہو سکتا ہے کہ جو درود آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس میں علی شامل نہیں ہے؟ بتائیں، آپ اس بات کے قائل ہیں علی پہ درود نہیں ہے؟ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یہ جو ابھی آپ نے صلوات پڑھی اس میں علی شامل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، بے شک جی۔ جو قائل ہے علی صلوات میں شامل ہے وہ مل کے نعرہ حیدری۔ یا علی۔ آپ میں سے کون کون قائل ہے کہ علی قرآن ہے اور قرآن علی ہے؟ اب کیا ہے جی؟ نبی صادق نے کہا تھا نا، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ علی کی جیب میں ہر وقت قرآن ہوتا تھا؟ اس وقت تو کتابی شکل میں تھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن قرآن صامت ہے، یہ قرآن قرآن ناطق ہے۔ بے شک۔ جو اس بات کا قائل ہے وہ بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ جو شخص نماز میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، نماز میں درود و صلوات بھی پڑھتا ہے، اس کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے اس کی نماز میں علی نہیں ہے، مجھے ذرا ایمان سے بتاؤ وہ جو انکار کرنے والا ہے وہ شیعہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ صلوات میں علی شامل نہیں ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن سے علی کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں نا، ورنہ میری نماز میں تو قرآن بھی ہے، میری نماز میں تو درود بھی ہے۔ بے شک۔ اور جسے پھر یہ وہم ہو کہ اس کی نماز میں علی نہیں ہے، اس کا مطلب نہ قرآن میں علی کو سمجھتا ہے نہ درود میں علی کو سمجھتا ہے۔ وہ پھر یہ کہے کہ اس کی نماز میں علی نہیں ہے لہذا اس پہ تبرہ کرو۔ یہ فتنے مت لاؤ۔ ایک صوفی مذہب کے مولانا، میں نام نہیں لوں گا، بڑی معروف شخصیت ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سے مجھے رزق لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنا رزق فلاں دربار سے لے لیتا ہوں، فلاں مزار سے لے لیتا ہوں، فلاں دربار سے لے لیتا ہوں۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہ کلپ سنا وہ نہیں، یہ درباروں سے جو رزق لیتے تھے نا، انہوں نے تو کربلا میں ہمیں بڑا خراب کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی مثال دی کہ اللہ جہاں مومنین کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ جب کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو بانٹ دیتا ہے، تو جو یہ اولیاء اللہ ہیں، جو مزاروں والے ہیں، جو درباروں والے ہیں، یہ مومنین سے تھوڑا بلند درجے کے ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، میں ان سے لے لیتا ہوں۔ تو بھائی اللہ نے آپ کو مومنین کے سامنے ممبر پہ بٹھایا، اپنے آپ کو مومن تو سمجھو نا، اللہ کہہ رہا ہے مومنین کو رزق میں دیتا ہوں۔ پتہ نہیں آپ سمجھے ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ جو مومنین کے مجمع میں بیٹھ کر قرآن سے مومنین کی نشانیاں بتا کر پھر اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھ رہا، کہہ رہا ہے وہ مومن ہے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، میں لے لیتا ہوں ان سے۔ ذرا خود مومن تو بنو، خود اپنا رزق بھی اللہ سے لو، پھر اس ممبر پہ آ کے بیٹھو۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی پہ ظلم صرف انہوں نے نہیں کیا تھا جو علی کی ظاہری حیات کے دور میں تھے، علی آج بھی مظلوم ہے۔ بے شک۔
لیکن جتنا تم چاہو علی کی مخالفت کرو، خود اپنا نصیب سیاہ کر سکتے ہو، علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کوئی شک نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تھک گئے تو بتائیے گا، میں چھوڑ بسم اللہ۔ میرا مولا تو وہ ہے نا جس کے بارے میں پیغمبر کے ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، من ذکر فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب مقربها غفر اللہ تعالی لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر۔ علی وہ ہے جس کی ایک فضیلت، جس کے فضائل میں سے ایک فضیلت، ذرا توجہ کیجئے گا، حدیث رسول ہے، جس کے فضائل میں سے ایک فضیلت کوئی بیان کرے قربت کی نیت سے، شرط یہ ہے نیت قربت علی کی ہو، جس کے فضائل میں سے ایک فضیلت کوئی بیان کرے، اللہ اس کے صرف پچھلے ہی نہیں اگلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس علی کے علم کی یہ صورت ہو کہ علی اور ابو ذر صحرا میں جا رہے ہوں کہ ایک غول اور چونٹیوں کا دیکھ کے ابو ذر یہ کہتا ہوا نظر آئے۔ ابو ذر کون؟ ابو ذر جو ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز ہے، وہ ابو ذر یہ کہتا ہوا نظر آئے، پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے، ان چونٹیوں کی تعداد کو جو اللہ جانتا ہے وہ پاک ہے۔ علی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے ابو ذر یوں نہ کہو، یوں کہو، پاک ہے وہ ذات جو ان کی خالق ہے۔ بے شک۔ حیران ہو کے نا ایک مرتبہ ابو ذر نے جو ایمان کے 9ویں درجے پہ ہے، وہ ابو ذر پوچھتا ہے مولا اللہ کے علاوہ ان کی تعداد کو کوئی جانتا ہے؟ اللہ نے مجھے وہ مولا عطا کیا، خوش نصیب ہے آپ، فخر سے سر بلند کر کے کہہ سکتے ہیں اللہ نے وہ مولا آپ کو عطا کیا جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ابو ذر علی ان کی تعداد کو نہیں یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنی ہے۔ یا علی، یا علی۔ اس علی کے بارے میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو من گھڑت باتیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، جسے اللہ نے اتنے فضائل عطا، اتنے کمالات عطا کیے ہیں۔ ذرا مل کے بلند آواز سے سلام کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک شعر اس حوالے سے جو یہ معاملات ہیں کہ مد و جزر میں بہ گئے دونوں ہی، ایک غلب میں علی کے، ایک دشمنی میں بوترا۔ کیا کہنا ہے؟ دونوں ہی غرق ہوتے ہیں نا، ایک غالی اور ایک دشمن علی، ایک محب الغال اور ایک مبغض القال۔ یہ حدیث پیغمبر بھی اور خود مولا امیر کے بھی یہ جملے ہیں کہ دو گروہ میری وجہ سے ہلاک ہو گئے، ایک وہ جو اس نے محبت میں علی کو خدا کے مقابل لا کر رکھا، اور ایک وہ جو دشمنی میں علی کو پتہ نہیں کس کس کے مقابلے میں لے گئے۔ یہ دونوں گروہ علی کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو عظمت مجلس یا عظمت، یہاں غالباً ذکر ہوا تھا نیاز کا بھی، ان دونوں چیزوں کی عظمت کے حوالے سے بسم اللہ۔ باقی آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو تبرک کا عاشق ہے نا وہ مل کے بلند آواز سے صلوات کریں۔ محمد وآل محمد۔ سید کوثری بہت بڑا نام، وہ جن کی مجلس امام خمینی سنتے تھے، خود یہ بیان کرتے ہیں اپنے بارے میں، وہ کہتے ہیں میں نجف میں تھا، عشرہ محرم تھا، میں مجلس پڑھ کے نکلا، گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، واقعہ شاید آپ کا سنا ہو، گلی میں بچے کھیل رہے تھے، اپنے بچوں کے لیے یہ درس دے رہا ہوں، انہوں نے میرا دامن پکڑا اور کہا سید کوثری ہم بچے پورا سال کبھی ڈاکٹر اور مریض بنتے ہیں، کبھی جیسے ہمارے یہاں بچے چور سپاہی بنتے ہیں اور کیا کیا بنتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اخلاق کی تربیت نہیں ہے، اس لیے بچپن میں ہی چور سپاہی بن جاتے ہیں، وہاں کچھ اور کھیلی ہوتی ہیں،
انہوں نے کہا ہم کھیل کھیلتے ہیں، ایام عزا میں ہم ایک بندہ خطیب بنتا ہے اور باقی سامع بنتے ہیں، بچے یہ کھیل کھیلتے ہیں۔ سید کوثری آج آپ گزر رہے ہیں، ہم سارے سامع بنتے ہیں، آپ خطیب بنے، چند جملے فضائل و مصائب کے سے کہتے ہیں میں تھکا ہوا تھا، شدید گرمی تھی، کچی گلی تھی، میں نے کہا پھر کبھی سناؤں گا۔ ایک بچی نے میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا سید کوثری میں آپ کی شکایت کروں گی، ہم نے آپ سے کہا تھا۔ جب یہ جملہ سنا نا سید کوثری کہتے ہیں میں رک گیا، لائی گئی کرسی بچھائی گئی، وہیں کچے فرش پہ بچے بیٹھے، میں نے چند جملے فضائل کے پڑھے، اس کے بعد ایک جملہ مصائب کا پڑھا۔ اٹھنے لگا نا تو وہی بچی آئی، اس نے کہا ابھی ہمارا کھیل ختم نہیں ہوا۔ مجلس کا ایک ضروری حصہ نیاز بھی ہوتا ہے، ہمیں اپنی نیاز بنائی ہوئی ہے۔ وہ بچے کے ایک میلی سی پیالی میں چائے دے گیا، میں نے اس خیال سے کہ بچے ہیں پتہ نہیں طہارت و نجاست کا بھی خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، بچوں کی توجہ ہٹا کے میں نے چائے پیچھے گرا دی اور خالی پیالی میں واپس لایا۔ میں واپس گیا، سو گیا، نماز ظہر پڑھ کے سو گیا، خواب میں مجھے جناب سیدہ آئی۔ پہلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ سید کوثری تم نے جو بچوں کی دعوت قبول کی ہے نا وہ تم نے بہت اچھا کیا ہے، مگر ایک بات پہ میں ظاہرہ ناراض ہوں۔ ایک بار تو کانپ گیا نا سید کوثری، جس سے ظاہرہ ناراض ہو اس کا ٹھکانہ کیا ہے، وہاں مجھ سے گستاخی کیا ہوئی ہے۔ سید کوثری نہیں جانتے وہ چائے میں ظاہرہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، کیا جانو اس فرش عزا کی عزت کیا ہے، کیا جانو جو تبرک یہاں بنتا ہے اس کی عظمت کیا ہے، کیا جانو کس فرش عزا پہ زہرا زادیاں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ وہ فرش عزا ہے جس پہ آ کے لوگوں کے جوتوں میں سے یہ سجاد بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایام ہے نا جب چوتھی بار بھائی سے ودا کر کے بہن رخصت ہوئی ہے، بڑے مشکل تھے یہ 4 ودا۔ پہلا ودا مدینے سے حسین کا نانا اور ماں کی قبر سے تھا، دوسرا ودا خیام میں عاشور کو حسین کا بہنوں سے تھا، تیسرا ودا 11 محرم کو زینب کا حسین کی لاش سے تھا۔ لیکن عجیب ہے چوتھا ودا جب آیا نا لٹا ہوا قافلہ واپس کربلا میں 20 سفر کو، روایات کہتی ہیں 3 دن رہی بہن بھائی کی قبر پر، 3 دن عزاداری کر کے جب بھائی سے ودا کرنے آئی نا کچھ عجیب حالت تھی زینب کی۔ یہ نفسیات کا مسئلہ ہے، آپ اس معاشرے کے رہنے والے ہیں، ذرا ایمان سے مجھے بتائیں، کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی قضیہ ہو جاتا ہے، جب تک لوگ موجود رہتے ہیں، جب تک محافل جاری رہتی ہے، جب تک گہما گہمی رہتی ہے، غم کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب خاتون خانہ واپس گھر کو لوٹتی ہے نا خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ جانتی تھی جب یہاں آئی تھی کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا سہاگ تھا، جب یہ ودا ہو رہا ہے کوئی سہاگ سے محروم ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں بچا، لوٹ رہی ہے نا مدینے کی طرف، کیسے جائیں گی خالی گھروں کو لوٹ کے؟ یہ 4 ودا کر کے زینب مدینے کو لوٹ رہی ہے انہی ایام میں۔ کچھ ان سفروں نے ایسا اثر ڈالا نا زینب پر، جیسے ماں کو بیٹی پہچان نہ پائی تھی نا دربار سے واپس آئی جناب۔ سنتے ہو نا ایک مرتبہ جب سفید بالوں والی زہرا دربار سے لوٹ کر مصلی عبادت پہ بیٹھی، سیدہ زینب نے آ کر کہا خاتون اٹھ جاؤ یہ رسول زادی کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ جب گئی تھی دربار سر کے بال سیاہ تھے، جب لوٹی سر کے بال سفید ہو چکے تھے، جب گئی تھی کمر سیدھی تھی، جب لوٹی 18 سال کی زہرا ضعیفہ تھی، کمر جھکی ہوئی تھی۔ کچھ یہی حال تھا زینب کا بھی۔ شام کے دربار میں داخلے سے پہلے کنیز تھی عبداللہ کی بیٹی ہند، پلی تھی امیر المومنین کے گھر میں جب عبداللہ فوت ہو گیا تھا، یتیم تھی،
جس نے قرآن زینب سے پڑھا تھا، اس ہند کو، یہ یزید کی بیوی تھی اس وقت، اس ہند کو جب جا کے کنیز نے بتایا نا، قیدی آئے ہیں، نہیں جانتی کس قبیلے سے ہیں، کس ملک سے ہیں، آؤ ذرا ان کا تماشا دیکھ لو۔ زرق برق لباس پہنا، کرسی منگوائی بازار میں، قیدیوں کے سامنے جہاں خواتین بیٹھی ہوئی تھی کرسی رکھی۔ اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ بلائے، سوائے غم سے۔ اللہ مومنین کو آباد و شاد رکھے، تمہارے گھروں میں اللہ کوئی غم دنیا کا نہ دے۔ پتہ نہیں کیسے زینب نے دیکھا اپنی کنیز کو آتے ہوئے، ایک مرتبہ کلثوم سے کہا، بہن کلثوم سر کو جھکا لو، ہماری کنیز آ رہی ہے، کوئی اور پہچانے کنیز نہ پہچانے۔ جب آ کے کرسی رکھ کے نا پہلا سوال یہی کیا، مقتل کی کتابیں کہتی ہیں ہند نے پہلا سوال یہی کیا، اپنے سر کیوں نہیں اٹھاتی؟ نہیں جواب آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسرا سوال کیا، من ای الولاد انتم، کس ملک کی رہنے والی ہو، کس شہر کی رہنے والی ہو؟ جب جواب آیا نا من المدینہ، ایک مرتبہ کرسی چھوڑ کے ہند نیچے جا بیٹھی۔ سر اٹھا کے سیدہ زینب نے کہا، ہند نیچے کیوں جا بیٹھی؟ کہا مدینہ کے احترام میں۔ کہا اگر تم مدینہ والی ہو، میں چند جملے چند سوال کرنا چاہتی ہوں، میں کسی گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، میں مختصر کر رہا ہوں، لمبے جملے نہیں پڑھوں گا۔ کہا کس گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں؟ میں علی کے گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، علی کی اولاد کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب پوچھا نا علی کی کس اولاد کے بارے میں، کہا علی کے بیٹے حسین کے بارے میں، زہرا کی اولاد کے بارے میں، حسین کے زین العابدین کے بارے میں، زہرا کی بیٹیوں کے بارے میں، زینب و ام کلثوم کے بارے میں۔ میں بڑا مختصر پڑھ رہا ہوں۔ اللہ آپ کی ان روتی ہوئی آنکھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ روایات کہتی ہیں جب آنکھ میں آنسو ہو تو مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ حسین کے غم کے بدلے میں آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جو جائز حاجات لے کے آئے نا، روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرو، اللہ ہر مومن کی جائز حاجت پوری کرے۔ سنا نا سیدہ نے کہا، ہند سنو، اگر حسین کے بارے میں پوچھتی ہو نا، وہ جو سامنے نیزے کی نوک پہ سوار ہے حسین ہے۔ علی کے گھر کے بارے میں سوال کر رہی ہو نا، مدینہ میں اجڑا ہوا چھوڑ کے آ گئی ہے۔ سنو تم اولاد زہرا کے بارے میں سوال کر رہی ہو نا، یہ جو نیزوں کی نوکوں پہ سوار ہے، یہ جو ذبح ہوئے اس انداز سے جو ذبح ہوئے جیسے قربانی کے جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ اولاد زہرا ہے۔ سنو زین العابدین کے بارے میں سوال کر رہی ہو، وہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جو قدرت نہیں رکھ رہا اٹھ کے کھڑا بھی ہو جائے، وہ زین العابدین ہے۔ تمہارا سوال تھا نا زینب و ام کلثوم کے بارے میں، اس مجمع میں دیکھو تو پہچان جاؤ گی۔ ایک مرتبہ حیرت سے کہتی ہے، زینب اور شرابیوں کے مجمع میں، اپنے چہرے سے بال اٹھا کے کہتی ہے، ان پہچان زہرا کی زینب میں ہوں، ام کلثوم ہے۔ جب یہ جملے سنے نا، ایک مرتبہ پتھر اٹھا کے سر میں مارا ہند نے، گریہ و آوازاری شروع کی، سر سے اپنے دوپٹہ اتار دیا۔ اسی عالم میں گئی دربار یزید میں، دیکھا نہ اٹھا اس کے سر پہ حجاب دینے کے لیے، کہا بغیرت تم نے کہا تھا قیدی آئے ہیں، میرے سر پہ حجاب دیتا ہے، رسول زادیوں کے پردے اتارتا ہے۔ کچھ ایسا تھکایا نا زینب کو شام کے سفر میں، جب لوٹی مدینہ تو نانا کی قبر پہ گئی۔ ایک مرتبہ کہا، یہ علامہ حسین بخجاڑا کے جملے ہیں، اپنا ماتھا ٹیکا کھجور کے درخت کے ساتھ، ٹیک کے کہتی ہے، نانا تیرا دین بچا رہی ہوں، تیرا نواسا حسین قربان کر رہی ہوں۔ نانا تیرے دائیں بائیں نہ محرم نہ ہوتے، زینب اپنی پشت کا پردہ اٹھا کے بتاتی کیا حال ہو۔ یہ جملے پڑھ رہے تھے نا کہ مجمع میں سے کوئی مومن کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے، علامہ صاحب زینب نے پیشانی کیوں ٹیکی تھی؟ کہا زینب سفروں کی تھکی ہوئی تھی۔ اس نے پھر سوال کیا، جب کوئی سفر کا تھکا ہوتا ہے تو پشت کا سہارا لیتا ہے، پیشانی کا سہارا نہیں لیتا۔
دیتا. سنو گے قیامت کا جملہ ہے، کہا نہ مجھے رلاؤ نہ خود رو. زینب کی پشت اتنی زخمی تھی تازیانوں سے پشت کا سہارا نہیں لے گئے. یہی وجہ ہے جب گئی نا ماں کی قبر میں ملاقات کرنے، بیٹیاں ماؤں سے ہر بات کہتی ہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے پکار کے زینب نے اپنی ماں زہرا سے کہا، اماں میرا سارا بدن تازیانوں سے زخمی ہو چکا ہے. اماں تیرے لیے تیری حسین کی قمیض لائی ہوں جس میں سراغ ہی سراغ ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها وبدماء شهداء کربلا. الہی تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، تجھے اولیاء اوصیاء شہداء صالحین کا واسطہ، شہادہ معصومین کا واسطہ، بلخص شریکت الحسین زینب کبریٰ کا واسطہ جس کو شام کے سفروں نے تھکا دیا تھا. اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار. پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا، بانیان کا فرش عزا بچھانا، چل کے مومنین کا آنا، فرش عزا پہ بیٹھنا، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پڑھنے والوں کو حق کہنے کی، سننے والوں کو حق سننے کی، عمل کرنے والوں کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری مجالس کو ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ علم و معرفت اہل بیت کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دے. ہمیں معرفت ذکر حسین عطا فرما، معرفت نظام ولایت عطا فرما، تمسک دامن ولایت عطا فرما، ملت مومنین کو اطاعت و وحدت نصیب فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے، خود تو عزاداران کی محافظت فرما. دشمنان عزا و بلا اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت عطا فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ذلیل و رسوا نیست و نابود فرما. عزاداری کو سربلندی و سرفرازی عطا فرما، عزاداران سید الشہداء کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. عزاداری کے خلاف داخلی اور خارجی سازشوں کو نیست و نابود فرما، جس سازشیں کرنے والوں کی طرف پلٹا دے. ہمارے ملک پاکستان کو دہشت گردی اور تکفیر کی لعنت سے پاک فرما. اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے. عزاداران سید الشہداء کا مسکن بننے کی اس ملک کو توفیق عطا فرما. ہمیں صالح حکمران نصیب فرما. جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے سب کے حضرت آدم سے لے کر آج تک جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، بلخص وہ مومنین جن کا کوئی فاتح خوانی کرنے والا نہیں ہے، یا شہداء ملت جعفریہ، اور بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین، جن مرحومین کے بارے میں صوبیدار صاحب کے والدین، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر واجد صاحب، امجد شاہ صاحب، دیگر مومنین جن کے بارے میں مجھے دعا کرنے کا کہا گیا ہے. تو علی کل شیء قدیر ہے. ان تمام مومنین کی منازل آخرہ کو سہل و آسان فرما. ان کی قبور کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے. شفاعت بنت پیغمبر نصیب فرما. جوار میں اہل بیت نصیب فرما. جتنے مومنین بیمار ہیں، چاہے وہ بیماریاں بدنی ہوں یا روحانی ہوں، بلخص باقر شاہ، اظہر شاہ صاحب بیمار ہیں، دیگر وہ مومنین جنہوں نے میرے ذمہ دعائے صحت لگائی ہے یا جنہوں نے نہیں لگائی، جو حاضرین تشریف فرمائے ہیں کہ متعلقین میں سے جو بیمار ہیں، بے حق بیمار کربلا صحت کامل عادل آمین. مالک تو علی کل شیء قدیر ہے. تو مومنین کے حالات بہتر جانتا ہے. ہمارے ان گناہگار وجودوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت واسعہ کو دیکھ. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا. تجھے زہرا کی چادر تطہیر کا واسطہ ہے. مومنین کا دامن گناہوں سے پاک اور منزہ فرما. وارث فرش عزا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں نصرت امام کی توفیق عطا فرما. معرفت امام نصیب فرما. جو جائز حاجت لے کر جو مومن اس فرش عزا پہ آیا ہے تو اس کی حاجت پوری فرما. جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے، تیرے ہاں کوئی کمی نہیں ہے،
علی الاسغر کے جھولے کا صدقہ انہیں اولاد نرینا عطا فرما، جو مومنین بے گناہ قید ہیں انہیں قید سجاد کا واسطہ رہے عطا فرما، الہی آمین جو مومنین حج و زیارات کی خواہشات رکھتے ہیں ان کی خواہشات کو پورا فرما، الہی آمین مالک مومنین کے دامن میں گناہ ہو سکتے ہیں، تیری رحمت بہت وسیع ہے، اس فرش اعزاز پہ آنے سے پہلے ہمارے دامن میں جو خطائیں تھی، لغزشیں تھیں، جو کوتاہیاں تھیں، جو گناہ تھے، تو اپنی رحمت واسع کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں مومنین کو اس فرش اعزاز سے اٹھنے سے پہلے گناہوں سے نجات عطا فرما، الہی آمین ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز میں صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ جتنے مرحومین کے یہاں نام لیے گئے ہیں یا جن کے نام لینے سے رہ گئے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے، توش آخرت کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔